جی السلام علیکم، بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ ٹورانٹو میں موجود جو پاکستانی میڈیا ہے ان کے دوست تشریف فرما ہیں۔ توصیف سید صاحب اردو پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں، رانا رؤف صاحب 92 نارتھ امریکہ کے انچارج ہیں، فیصل مجید صاحب جو ہیں وہ کینیڈا ون ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، لطافہ صدیقی صاحب جو ہیں وہ وائس آف امریکہ سے اور کینیڈین ایشین نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، وائس آف امریکہ کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پہ۔ میرے ساتھ علی شاہ صاحب ہیں جو Z9 کے CEO ہیں، Z9 ٹیلی ویژن کے۔ ایسے ہی گپ شپ لائٹر موڈ میں ہم کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ ابھی ختم ہوئی ہے ڈاکٹر شہباز گل، ڈاکٹر میرے خیال میں شاید ڈاکٹریٹ PhD ہیں، کافی لیکچر دے کے گئے ہیں، PhD ہوں گے، وہ ثابت کر کے گئے ہیں۔ معاون خصوصی ہیں سیاسی امور کے، پاکستان کے ہر دل عزیز پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی شروع کی اور جو ان کا ایک رویہ تھا، وہ یہاں کے سینئر جو صحافی ہیں ان کا ایک متفقہ ایک رائے ہے کہ ان کا رویہ کچھ مناسب نہیں تھا، کچھ جو ایک پولیٹیشین کا یا ایک پرائم منسٹر کے ایک نمائندے کے طور پر جو میڈیا سے ان کا خاص طور پر رویہ تھا، جو سوال سے پہلے اور سوال کے بعد جو جس انداز سے وہ ایک میں اس کو دھمکی کہوں گا، ایک تھریٹننگ سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کرارا کوئی غلط یا کوئی ایسا سخت سوال کریں گے تو مجھ سے کرارا جواب سنیں گے۔ توصیف سید صاحب نے شروع کیا تھا پہلا سوال، تو توصیف صاحب بتائیے گا کیا سوال ہے؟ حالانکہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی 20-25 منٹ انہی کے سوال کا جواب دیا۔ توصیف صاحب آپ کا سوال کیا تھا؟ اور پھر ایک سوال تھا کہ ہر حکومت میں جب بھی میڈیا کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو حکومت کو میڈیا بہت برا لگتا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا ان کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ روایت پچھلی حکومتوں میں بھی رہی، آپ نے بھی اس روایت کو قائم رکھا۔ آخر یہ رویہ کب تبدیل ہوگا؟ اتنا چھوٹا سا سوال تھا، لیکن انہوں نے اس میرے سوال پہ کم از کم 25 منٹ کا لیکچر دیا، اور اس لیکچر کا جو لب لباب تھا، جو انہوں نے یعنی صحافتی اصولوں کو اپنانے کے حوالے سے ہمیں یہاں لیکچر دیا، اس میں ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ مجھ سے کوئی سخت سوال کریں گے تو میں آپ اس کو یعنی ڈبل ڈوز کے ساتھ آپ کو جواب نہیں دوں گا۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم PTI کا مزاج جو ہے، یعنی وہ جو کہہ کے گئے ہیں وہ مزاج انہوں نے اپنی پارٹی کا، اپنی پارلیمانی پارٹی کا، ظاہر ہے وزیر اعظم کا، سب کا مزاج وہ بتا کر چلے گئے۔ اور ہم نے بڑا مختصر سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ بتائیں ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے اس فرق کو خود ہی واضح کر دیا کہ یہاں پر پاکستان میں جو جرنلزم ہو رہی ہے سوائے چند لوگوں کے، باقی سب لوگوں کے مفادات ہیں۔ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کسی کا اشتہارات کا مسئلہ ہے، کسی کے اپنے معاملات کا مسئلہ ہے، تو ہم اس طرح آپ لوگوں سے ٹریٹ نہیں کر سکتے اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ BBC پہ جو کالم تھا عاصمہ شیرازی کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف یہ بتا سکتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے خلاف یا حکومت کے حوالے سے کسی نے کچھ لکھا ہے تو آپ کے پاس بھی تو بے شمار لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، آپ بھی اس کا جواب اسی طرح دے سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں یہاں پر باقاعدہ اس انداز میں گفتگو کی ہے جو ایک وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جو ہیں ان کے شایان شان نہیں تھا۔ یہاں پر اگر ہم مزید بات بڑھاتے تو ظاہر ہے کہ وہ بات وہی جو اس سے پہلے امریکہ میں یا پاکستان میں یا مختلف اینکر جو ہیں جن کے ساتھ گفتگو ان کی ہوتی رہتی ہے، وہی انداز یہاں پر تھا، اور مزید اس سے بڑھنے کا امکان تھا۔ ہم نے اس سے گریز کیا، ان کی بات سنی، اور ان سے ہم نے سوالات زیادہ انہوں نے جواب ہی دیا اور سوال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنی یعنی چند سوالوں کی پریس کانفرنس اور 1 گھنٹے کے جوابات، ایسی پریس کانفرنس ہم نے بہت تقریباً
नहीं देखी आज तक पूरी लाइफ में कि 3 सवालों में आपने 1 घंटा गुजार दिया। इसका मकसद है कि एक उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बिस्यार नवीसी, तो वो उस पर इनको खासा अबूर हासिल है गिल साहब को, और ये गुफ्तगू कर सकते हैं, सवाल की लस्सी बना सकते हैं। उन्होंने बड़ी मज़ेदार लस्सी बनाई और हम उसको सुनते रहे। हम अगर चाहते तो तल्ख सवाल भी कर सकते थे, लेकिन बदर साहब ने भी और एक सवाल और करने दिया गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पीटीआई के लोगों से खिताब करना था, क्योंकि वहाँ पे तालियां बजाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रा वहाँ पे चला जाऊँ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम इस नज़रिए के साथ मैं समझता हूँ कि हम ख़त्म करेंगे कि उन्होंने सिर्फ अपना ही नुक्ता नज़र बयान किया और सहाफ़ियों को पाकिस्तान में भी आइंदा के लिए भी ये थ्रेट किया कि आप जिस तरह का रवैया रखेंगे हमसे उससे कई गुना ज़्यादा तल्ख और तुर्श जवाब के मुंतज़िर रहें। मेरा तो ये नुक्ता नज़र है। और करारा जो है ना, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि हम करारा, और डबल डोज भी गालबन, हाँ फक्कड़पन। मैंने सवाल करने की कोशिश की, चूँकि मुझे हौसला था लताफ़त सिद्दीकी साहब का, हमारे रहनुमा हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले भी गुज़िश्ता रोज़ भी उनसे बात हो रही थी कि जो डॉक्टर शहबाज गिल का रवैया था आसमा शराजी के कॉलम के हवाले से, या जो भी कोई तनकीद करे, कोई एंकर तनकीद करे, कोई कॉलम नवीस जो है उनके बारे में चंद सतूर लिख दे, मुझे ऐसे लगता है दोस्तों के उनको जो पिंच किया है, जो आसमा शराजी ने जो जादू टूने का जिक्र किया, और मेरा उस तौसीफ़ साहब के बाद मैंने सवाल किया, और मैंने तो बहरहाल थोड़ा सा मालूम नहीं मुझे क्रॉस करना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाह रहा था कि आपकी जो लिमिट है पीटीआई के लीडरों की और मुशीरान की, बशमूल शहबाज गिल की, मैंने उनको मुखातिब करके कहा कि ये आपका लेवल जो है बर्दाश्त का वो ठीक नहीं है, आपको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। और फिर मैंने एक वीडियो का हवाला दिया जो वायरल है, जो बनी गाला के जो दरख्त हैं रास्ते में, उन पर कोई लाल कपड़े, सुर्ख कपड़े लटक रहे हैं, और गालबन 24 चैनल के एक रिपोर्टर ने उस पर रिपोर्ट बनाई है। तो उस पर भी उन्होंने ख़ासा मेरे ख़्याल में मेरे सवाल पे गुस्सा किया कि ये तो लगता है कि वो अगर मैं ये कहूँ अजम्पशन कि वो सहाफ़ी ने ख़ुद ही कपड़े लटका के वो रिपोर्ट बना ली, इस तरह का। और फिर उन्होंने कहा कि ये सहाफ़त नहीं फक्कड़पन है। तो किसी 3 गालबन सवाल हुए उनसे। एक तौसीफ़ साहब का सवाल था, उस पर उन्होंने 25-30 मिनट लिए। फिर दूसरा सवाल मेरा था, उस पर भी उन्होंने ख़ासा टाइम लिया, और थ्रेटनिंग रवैया था गालबन आई। मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिकन सिटीज़न है, उनको भी पता है जब हुकूमत चली जाएगी तो वो अमेरिका में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में उनकी गलियों में फिरते रहेंगे। और जिस तरह फिर नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की वीडियोज़ आती है ना, वो गलियों मोहल्लों में कोई एक पीछे फिरता है, शायद इनके साथ भी ऐसा होगा। ऐड करूँ थोड़ा सा इसमें, उन्होंने इंडिविजुअली जब लोगों का तारफ़ करवाया गया तो वो चैनल उनके जहन में थे, मालकान उनके जहन में थे, और उन्होंने छुपे हुए अल्फाज में उनको भी थ्रेट किया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई टैक्स का मसला है, जर्नलिज्म तो है ही नहीं है। तो ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमें पता चल रहा था कि हमें क्लास में बैठे हुए हैं और कोई बोल नहीं रहा, और उन्होंने हमारे कोई ज़ाती मामलात या कोई किसी का कोई बिज़नेस है उसको भी डिस्कस किया है। नंबर 2 कि ये इंतहाई पढ़ा लिखा, उन्होंने ख़ुद भी बोल दिया कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती या लाहौर में होती तो मेरा ख्याल था मजाज कुछ और होता। लड़ाई से इख्तिताम होना था, क्योंकि ज़रा यहाँ ठंडे मिजाज के लोग हैं, तो वो उनको पता था इन्होंने जवाब देने नहीं है, और हाथ भी खड़े कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। अच्छा, सही, वो खुद डिक्टेट करते रहे। और पहली दफ़ा देखा पर्सनली कि जी वाकई जो लोग इनके साथ रवैया करते हैं वो ठीक करते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, एक सवाल उसके बाद, मेरे सवाल के बाद फ़याज़ वलाना साहब का सवाल था, वो अभी मौजूद नहीं हैं। वलाना साहब का सवाल था कि जितनी लीडरशिप है वो इन ट्रेनिंग है, और कुछ लीडर्स तो वो मान भी रहे हैं कि वो ट्रेनिंग ही, तरबियत ही हासिल कर रहे हैं। उनका भी उन्होंने कहा कि आपने बड़े महज़ब अंदाज में एक सख्त सवाल किया है, लेकिन मैं भी शुगर कोटेड आपको जवाब दूंगा, लड्डू में लपेट के मैं आपकी तरफ फेंकूँगा।
تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی ایک تنزن تھا، ایک تنزن تھا، ہر بات ہر سوال کا جواب تنزن تھا. 3 ہی سوال تھے. میں لطاف صاحب سے پوچھ لوں جو ہاں وہ آپ کے پاس آؤں گا. میں لطاف صاحب سے پوچھ لوں کہ مولانا صاحب کے سوال کا جو جواب انہوں نے دیا کہ میں اس کا جواب جو ہے آپ کو لڈو میں لپیٹ کے آپ کی طرف پھینکوں، تو وہ ہاں تو وہ کیا وہ بھی ایک وہی سٹائل تھا ان کا؟ دیکھیے بدر صاحب اگر مجھے اجازت دیں، مجھے دکھ بھی ہوا اور یہاں کوئی نئی بات بھی نہیں ہوئی. عام طور سے چند تو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ان میں سے بہت کم لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ سوال نہیں کرتے. لیکن تاثر یہ بنتا ہے کہ اتنے سارے کینیڈا میں کیا کوئی ایسے جرنلسٹ نہیں ہیں کوئی ڈھنگ کا سوال کریں یا کریں، اس پہ سب پہ ریفلیکشن آتی. آج ایک انوکھے انسان نے انوکھی پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر جو اس نے سب سے بڑا کمال کیا ڈاکٹر گل صاحب نے کہ انہوں نے جرنلزم پہ اتنا بڑا لیکچر دیا. ہم تو پھر بھول گئے کہ ہم نے کراچی یونیورسٹی کی جرنلزم کی کلاسز میں جو کچھ پڑھا تھا، تو ہمیں تو آج یہاں پر ایک ایسی نئی بات پتہ چلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے صحافت کی وہ تو ایسی کی. اور دوسری بات یہ کہ ساری پریس کانفرنس میں اسما شیرازی کو برا بھلا کہنے کے لیے، کیا ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ وہ اسما شیرازی کو برا بھلا کہیں گے؟ مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر اسما شیرازی نے واقعتاً کوئی غلط بات لکھی ہے تو تم کورٹ میں بھی تو جا سکتے ہو، ہمیں کیوں لیکچر دے رہے ہو؟ تمہارے پاس بھی تو آپشن ہے. اور جی بی بی سی پہ آپ مقدمہ کر سکتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسرا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ بھی تو ایک عجیب سی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی ملک سے باہر، ان کے جو ہیں ترجمان بھی ملک سے باہر. تو کیا یہ ایک محض اتفاق ہے یا اس کی بات کوئی عجیب بات ہے؟ اور یہ بھی ہمیں شک پڑے گا کہ کہیں جو ہیں یہ ڈاکٹر گل صاحب جو ہیں، اگر وہ میری بات سنیں گے تو کہیں گے کہ کہیں یہاں سے یہ امریکہ جائیں گے یا پاکستان جائیں گے. یہ بھی ایک سوال تو بنتا ہے کہ اس ماحول میں کہ پاکستان کی جس قسم کی بھی حالات ہیں، اگر وزیر اعظم جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت سعودی عرب چلے گئے ہیں کانفرنس کے لیے، تو کیا ان کے ترجمان پہ بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی ملک سے باہر چلے جائیں اور کینیڈا میں آ کے بیٹھ جائیں، اور یہاں سے بالکل نزدیکی ان کا گھر بھی ہے؟ تو یہ سوالات بنتے تھے یا بات ہو سکتی تھی، اور بہت سارے ایشوز کھڑے ہو سکتے تھے. اور کسی جرنلسٹ نے یہ بھی پوچھا کہ جی لاہور میں بڑا کوڑا ہے، تو اس کا بھی ہم پہ برا اگر یہ دکھائی گئی تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہاں کینیڈا میں کس قسم کے جرنلسٹ ہیں. یا بہرحال ہمیں سب چیزوں کا احساس ہے. اور عجیب سا سچویشن ہے جی کہ میڈیا میں بھی ہمیں تو ہمارا تو کوئی بھی احتساب کسی وقت بھی کرے تو ہم تیار رہتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی خاص طور پہ حکومت ہے، جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں، عمران خان صاحب پیارے بھی ہیں، ہر دل عزیز بھی ہیں، لیکن پھر بات یہ ہوتی ہے جو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کیا اگر میں کسی کو کچھ ایسا کہہ رہا ہوں، اگر میں کچھ غلط کہوں تو عمران خان صاحب مجھے نہیں کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے یہ شو آف کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ جو وہ کچھ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب عمران خان کی، ان کو یہ پشت پناہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مکمل حمایت حاصل ہے. اچھا سر، پی آئی اے کا سوال تو تھا، وہ اگر آپ تذکرہ کرنا چاہیں فیصل صاحب، وہ ایک دوسرا سوال تھا، انہوں نے پرانی حکومتوں پہ ڈال دیا، لیکن ان کا مجموعی رویہ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ پاکستان میں بھی جرنلسٹ تھے، یہاں پہ بھی کینیڈا ون ٹیلی ویژن میں پروگرام کرتے ہیں اور آپ سینئر اینالسٹ ہیں، تو ان کا رویہ آپ کو کیسا لگا؟ بہت شکریہ بدر صاحب. میرے خیال میں ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ بالکل بھول گئے ہیں کہ وہ اس وقت ٹورانٹو کینیڈا میں پریس بریفنگ کر رہے ہیں. وہ شاید بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ وہ لاہور اسلام آباد پنڈی میں کہیں ان کی پریس بریفنگ ہے اور سامنے جو پاکستانی میڈیا بیٹھا ہوا ہے. وہ بالکل بھول گئے ہیں کہ یہ جو ٹورانٹو کینیڈا کا جو میڈیا ہے وہ الحمدللہ بہت ذمہ دار ہے اور ذمہ داری سے بات کرتا ہے. وہ اخلاقیات کو بالکل نہیں بھولتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے ٹریننگ جو ہے یہاں کے میڈیا سے بھی لی ہوئی ہے. مدرسہ آپ نے
بہت زیادہ تجربہ کار آدمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کا جو کینیڈا کا میڈیا ہے وہ ایک لمٹ ہوتی اخلاقیات, اس کو بالکل کراس نہیں کرتا, اس لمٹ میں رہتا ہے اور اس سے زیادہ وہ نہیں آتا. یہاں کا جو میڈیا تھا, پاکستانی کینیڈین میڈیا تھا, اس نے بھی جو کوشچن کیے ہیں وہ اپنی ایک لمٹ میں رہ کے دیے ہیں, چونکہ وہ ڈیلی یہاں کا جو کینیڈین مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو فالو کر رہا تھا. لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا ڈاکٹر شہباز گل کا, جو میری رائے ہے, جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ میڈیا چاہے پاکستان میں موجود ہو یا وہ کینیڈا میں موجود ہو یا وہ امریکہ میں موجود ہو, یورپ میں کہیں موجود ہو, انہوں نے اس میڈیا کو بیہیو اسی طرح ہی کرنا ہے جو پاکستان میں موجود میڈیا ہے ان کو بیہیو کیا جاتا ہے. حالانکہ جتنے کوشچن تھے وہ بڑے ویلڈ کوشچن تھے اور ان کا میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے کا جواب دینے کی بجائے وہ 3 منٹ میں بھی جواب دیا جا سکتا تھا. نمبر 1. نمبر 2 سر, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ وہاں پہ عدم برداشت کم ہو رہی ہے. اب میں نے جب آپ 3 دوستوں نے اب کوشچن کیے ہیں, میرا جو اگلا کوشچن تھا کہ وہ پاکستان میں عدم برداشت کیوں بڑھ رہی ہے, یہ میرا کوشچن تھا. لیکن میں نے جب ان کا موڈ دیکھا ہے ڈاکٹر شہباز گل کا, اس کوشچن کو میں نے سوئچ کر کے اس وقت جو پاکستانی کینیڈین لوگوں کو مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا. وہ یہ کوشچن تھا کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً $29 بلین سال کا ریمیٹنس کرتے ہیں پاکستان میں, اور عمران خان جو ہیں وہ اوورسیز پاکستان کے دائی بھی ہیں, اور ٹورانٹو اور پاکستان کا جو روٹ ہے 5 فلائٹ جاتی ہیں, یہ واحد دنیا کا روٹ ہے PIA کا جو پروفٹ میں ہے. اور یہ جو بچے ہیں اسپیشلی جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو جہاز ہیں وہ کچھ بہتر لایا جائے, ان کا انٹرٹینمنٹ سسٹم دیا جائے. اب انہوں نے بھی اس کا جو سارے کا سارا الزام تھا 3 سال اپنی گورنمنٹ ہونے کے باوجود سارا کا سارا پچھلی گورنمنٹ پہ دے دیا, جبکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یار آپ کو 3 سال ہو گئے, 5 سال کی گورنمنٹ ہے, 3 سال میں یہ آپ کا روٹ پازیٹیو جا رہا ہے, 5 آپ کی فلائٹس ہیں اور فلی لوڈڈ آپ کے جہاز جا رہے ہیں, تو کم از کم یہاں پہ جو 2.5-3 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں ان کو ریلیف کی بات کرتے. لیکن انہوں کا جواب تھا پچھلی گورنمنٹ پہ سارا مدعا ڈال کے انہوں نے خدا حافظ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے اسی طرح ہی یہاں پہ جو میڈیا تھا ان کو بیہیو کرنا تھا جیسا وہ پاکستان میں موجود میڈیا کو بیہیو کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یقیناً آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ US میں بھی رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے تھا یہاں کے میڈیا کو بھی ڈیل کرتے ہوئے. آپ اپنے رویے کو ضرور نظر ثانی کیجیے گا. ٹھیک ہے جی, میں علی شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں, Z9 کے CEO ہیں, Z9 ٹیلی ویژن کے. تو شاہ صاحب آپ کو کیسا لگا ان کا رویہ؟ آپ کو بھی موقع نہیں ملا اور فیصل صاحب نے تو بتا دیا کہ شہباز گل کا رویہ دے کے انہوں نے سوال تبدیل کر لیا کیونکہ وہ اس موڈ میں نہیں تھے کہ کیا جواب دیں گے. تو آپ کو کیسا ان کا رویہ لگا؟ اور لطاف صاحب آپ سے معذرت ہے کہ ایک ریکارڈ قائم ہو رہا ہے کہ سینئر ترین جرنلسٹ ٹورانٹو کے اس پریس کانفرنس میں بھی آپ کو سوال کا موقع نہیں دیا گیا. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں میں. جی شاہ صاحب. میں سر اس میں صرف ایک بات کروں گا, فیصل بھائی کی بات سے ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ان کی جو پریس کانفرنس وہ ایسے تھی جیسے پری پلانڈ کوئی چیز ہوتی کہ جو جرنلسٹ سامنے آئے ان کو جسٹ لیکچر دینا ہے, نہ کہ ان کی کوئی اپنے کویسچن لینا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آنسر دینا ہے, کیونکہ وہ جواب دے ان کا مائنڈ تھا ہی نہیں کہ مجھے کچھ جواب دینا ہے. ان کا مائنڈ یہ تھا کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے جو میرے مائنڈ میں ہے اور جو ڈانٹ پلانی اور دیٹس اٹ. کیونکہ انہوں نے 3 دفعہ میں نے آبزرو کیا کہ انہوں نے کہا جی میں پروفیسر بھی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر ہونے کا کہ میں صرف لیکچر دے سکتا ہوں, بات سن نہیں سکتا, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاں وہ اپنے سبجیکٹ سے باہر نہیں جا سکتا. ایگزیکٹلی یہ آج کا جو مائنڈ سیٹ تھا ان کا یہی تھا. تو تھینک یو سر. ایک اور لاسٹ میں کہنا چاہوں, الطاف صاحب آ جائیں, آپ ندیم صاحب آپ آ جائیں اگر شامل ہونا چاہ رہے ہیں, چیئر ساتھ رکھیں, ادھر سے یہ کیمرہ چل گیا سر. الطاف صاحب آپ آ جائیں. تو جو ہے ایک اور بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس میں 2 چیزیں کہیں, ندیم صاحب
پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ہیں اور ٹائمز ٹیلی ویژن کے CEO ہیں، وہ بھی شامل ہوئے ہیں آج ہماری ڈسکشن میں. لاسٹ پورشن ہے، 5-4 منٹ میں ختم کر دیں گے ہم. سر انہوں نے ایک اور بھی کہا اور آپ کے شہر کا حوالہ دیا جہاں سے آپ کا پاکستان ٹائم نکلتا کہ ہیوسٹن کا حوالہ دیا، شکاگو کا. انہوں نے شکاگو کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ کچھ میڈیا کے لوگوں نے $300-400 مانگتے تھے شہباز گل کی فرنٹ پیج پر تصویر چھاپنے کے لیے. سر یہ واقعی حقیقت ہے یا انہوں نے ویسے ہی کوئی مذاق کیا ہے، چونکہ آپ تو شکاگو بیسڈ جرنلسٹ ہیں؟ انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ کچھ جرنلسٹ وہاں پر رہے ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ میں ان کو نہیں تھا یا آپ کو نہیں ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ اب وہ ڈیتھ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یقینی بات. ندیم صاحب یہ بتائیں جو ان کا آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے کیا فیل کیا جو انہوں نے لیکچر کیا ہمیں کہ صحافی کو کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ ایگریسولی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. جب یہ لاسٹ ٹائم جب نیو یارک آئے تھے وہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا وہاں صحافیوں کے ساتھ ان کا کافی آرگومنٹ ہو گیا تھا. تو یہ ہمیشہ جو دیکھا گیا ہے ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمیشہ چڑھ کے بات کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ یا تو یہ کہ یعنی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ سوالات میری طرف نہ آئیں یا کوئی ٹیڑھے سوالات نہ آئیں، تو ممکن ہے کہ یہ ان کا ایک اسٹائل ہے کہ پہلے ہی چڑھ جاؤ. تو بہت ہی زیادہ ایگریسولی ان کا وہ ہے. اور صحافی جیسے کہ انہوں نے ایک اور بات مینشن کی تھی کہ میں کبھی بدتمیزی نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ کہنا تھا ان کا. ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. اس لیے کہ جتنی بدتمیزی آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس ٹینیور میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں تھی صحافیوں کے ساتھ بھی. اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اتنی زیادہ ایگریشن نہیں تھی جتنی اب ایگریشن ہے. آپس میں جتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں اس حد تک معاملے کو میرے خیال میں لے جانا نامناسب ہے. تھینک یو سر. اچھا جی لاسٹ میں جی رانا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بتا رہا ہے یہ اپنا چیف منسٹر صاحب کے تھے پہلے ایڈوائزر. اچھا ہاں جی، تو ادھر سے بزار صاحب کے ایڈوائزر تھے، وہاں سے ان کی ترقی ہوئی ہے. پروموشن جو ہے اسی بیس پر ہوئی یا بھول گئے ہیں؟ اچھا ایک مجھے اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیے گا، ایک اور پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک کلیم کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جب صدر امریکہ تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے وہ، اور وہ ایسے ہی کہتے تھے جی فیک نیوز، اور واقعی وہ جرنلسٹوں کو CNN کے رپورٹر سے اور اس طرح وہ بدتمیزی تو کرتے رہے. تو انہوں نے خود کو ڈونلڈ ٹرمپ قرار دیا ہے. مبارک ہو شہباز گل صاحب، آپ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں پاکستان کے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صحافی جیتے ہیں، آپ جیتے ہیں. ہم لوگ نہ نون لیگ کے تھے کبھی، نہ ہم کبھی پیپلز پارٹی کے تھے، نہ ہم PTI کے ہیں، نہ صحافی میجورٹی میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں بھی اسی صحرا کا ایک چھوٹا سا کارکن رہا ہوں پاکستان کے میڈیا کا. تو وہاں پہ زیادہ تعداد ایماندار لوگوں کی ہے، اچھے لوگوں کی ہے، لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جرنلسٹ ہے وہ آپ کے خلاف ہے یا بے ایمان ہے یا کوئی نون لیگ کا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا کیا چیز ہے. جی سر، جی یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، سب نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ یہ کیا پریس کانفرنس تھی، کیا تھا، لیکن جو کمی رہ گئی تھی میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گیپ آپ نے پورا کر دیا اور ہم لوگ خوشی خوشی گھر جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ.